آج کے جو فائزین ہیں ان میں سے اول نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 10,000 روپے کا نقد انعام پیش کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 7,000 روپے، تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 5,000 روپے، چوتھے نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 4,000 روپے، پانچویں نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو 3,000 روپے، اور چھٹے اور ساتویں نمبر پر فرع اول میں جو بچے کامیاب ہوں گے ان کو 2,000 روپے کا انعام خصوصی پیش کیا جائے گا۔ اور جن بچوں کے کسی وجہ سے نمبرات نہیں آ سکے ہیں ان تمام بچوں کو 1,000 روپے کا عمومی انعام اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہیں اسٹیج پر سے تقسیم کیا جائے گا۔ اب جن مساہمین کا نام نشست نمبر پکارا جائے وہ جلدی سے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ فرع اول الف مکمل قرآن کریم کی فرع جس میں الف کی ترتیب تھی، اس میں 7ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 10 رہی۔ عبد الرحمن شاہ نواز انصاری مالیگاؤں، عبد الرحمن شاہ نواز انصاری مالیگاؤں 10 نمبر کے مساہم ہیں۔ مدرسہ دار السعادہ مالیگاؤں کے یہ طالب علم ہیں، انہوں نے 300 میں سے 264 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان تمام فائزین کو جامعہ کی طرف سے جو انعامات دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی خاص دوست اور خانوادہ وستانوی سے بہت پرخلوص محبت رکھنے والے احمد بھائی صورتی کی طرف سے فائز اول پہلے نمبر والے کو 2,500 روپے، دوسرے نمبر والے کو 1,500 روپے، تیسرے نمبر والے کو 1,000 روپے اور بقیہ مساہمین کو 500 روپے کا انعام انشاءاللہ احمد بھائی کی طرف سے بھی پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں بلانا حضرت سے گزارش ہے کہ یہاں ڈائس کے قریب تشریف لے آئیں۔ چھٹے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم وہ ہیں جن کی نشست نمبر 39 رہی۔ جامعہ حسینیہ جعفر نگر کے طالب علم ہیں سید ریحان سید فضل ناگپور، انہوں نے 300 میں سے 268 نمبر حاصل کر کے چھٹے نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کے ہاتھوں سے اپنا انعام اور شہادت امتیاز حاصل کریں۔ 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 4 رہی۔ مدرسہ صفہ مسجد رسول پورہ مالیگاؤں کے یہ طالب علم ہیں مومن عبداللہ صبغت اللہ مالیگاؤں، انہوں نے 300 میں سے 272 نمبر حاصل کیے ہیں اور ان کا 5واں نمبر آیا ہے۔ یہ آ کر اپنا نقد انعام بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امتیاز بھی حاصل کریں۔ مومن عبداللہ صبغت اللہ مالیگاؤں۔ چوتھے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 21 رہی۔ مساہم نمبر 21 جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے طالب علم ہیں عبد الماجد محمد مرتضی انصاری، انہوں نے 300 میں سے 282 نمبر حاصل کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چوتھی پوزیشن آئی ہے۔ تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 43 رہی۔ جامع العلوم کھامگاؤں روڈ بالاپور کے طالب علم ہیں رشید الاسلام عبد القادر نوگاؤں، انہوں نے 300 میں سے 283 نمبر حاصل کیے ہیں اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کو بھی نقد انعام اور شہادت امتیاز سے نوازا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 25 رہی۔ دارالعلوم اصحاب کہف اورنگ آباد کے یہ طالب علم ہیں سید اسید علی اشفاق علی، انہوں نے 300 میں سے 285 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی ہیں۔ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام اور شہادت امتیاز حاصل کریں۔ فرع اول الف کی ترتیب میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 17 رہی۔ جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع کے طالب علم ہیں حافظ محمد ابن مولانا بنیامین صاحب وستانوی، انہوں نے 300 میں سے 290 نمبر حاصل کر کے اول نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ہمارے
خوش نصیب حافظ صاحب اور خانوادہ وستانوی کے چشم و چراغ ابھی پچھلے ہی ہفتے انٹرنیشنل مسابقے میں شرکت کر کے واپس آئے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائیں. فرع اول باقی جو ترتیب ہے اس میں 7ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کا مساہم نمبر 76 ہے. مساہم نمبر 76 جامعہ محمدیہ بارہ ببلی احمد نگر کے طالب علم ہیں فرحان ابن نثار شیخ نائے گاؤں. جتنے بھی فرع اول کے مساہمین ہیں وہ جلدی سے قریب آ کے کھڑے ہو جائیں. 65 نمبر 65 97 88 69 62 59 76 اسٹیج پر آ جائیے. یہ 7ویں نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں فرحان ابن نثار شیخ نائے گاؤں. انہوں نے 300 میں سے 263 نمبر حاصل کیے ہیں. 6 نمبر پر کامیاب ہونے والے مساہم وہ ہیں جن کی نشست نمبر 59 رہی. 59 نمبر 59 نمبر کے طالب علم ہیں جامعہ عربیہ ادھم نگر عبد الرحمن مبارک حسین رتناگیری یہ طالب علم کا نام ہے. انہوں نے 300 میں سے 266 نمبر حاصل کیے ہیں اور 6 نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں. وہ آ کر اپنی انعامات حاصل کر لیں. 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 62 رہی. جامعہ اسلامیہ کوکن جامعہ اسلامیہ کوکن کے طالب علم ہیں مولانا عرفان صاحب کوکن کے رہنے والے ہیں. ان کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا حمزہ ابن مظفر حسین. انہوں نے 300 میں سے 267 نمبر حاصل کر کے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے. 4تھے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 69 رہی. 69 دعوت الحق نظیریہ مسجد مالیگاؤں کے طالب علم ہیں خالد سیف اللہ محمد عابد. انہوں نے 300 میں سے 272 نمبر حاصل کر کے 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے. 3رے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 88 رہی. مدرسہ سنابل الدعوہ مدار چلا پونا وہاں کے طالب علم ہیں حماد ابن زاہد حسین. انہوں نے 300 میں سے 273 نمبر حاصل کر کے 3ری پوزیشن حاصل کی ہیں. 2سرے نمبر پر کامیاب ہونے والے مساہم وہ ہیں جن کی نشست نمبر 97 رہی. تحفیظ القرآن مسجد اقصی اوہر کے طالب علم ہیں حبیب الرحمن ابن مولانا عارف. انہوں نے 300 میں سے 274 نمبر حاصل کر کے 2سری پوزیشن حاصل کی ہے. وہ تشریف لائیں اپنے انعامات حاصل کر لیں. اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 65 رہی. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں کے یہ طالب علم ہیں محمد اسماعیل ابن مولانا یاسر کاوی. انہوں نے 300 میں سے 294 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ چھوٹے مساہم ہیں ہمارے یعنی چھوٹے حافظ جن کو ہم ہماری زبان میں حفاظ صغار کہتے ہیں. یہ بھی وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جو ابھی پچھلے ہفتے انٹرنیشنل عالمی مسابقے میں کویت جا کر تشریف لائے ہیں. آپ حضرات ان کی تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما شاء الله واعف عنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. یہ بچہ چھوٹا سا ہے، وہاں پر کویت میں مسابقہ ہوا تو 10 سال سے کم عمر کے بچوں کا مسابقہ تھا، اس میں شرکت کی. ماشاءاللہ وہاں پر بھی بہت اچھا اس نے مظاہرہ کیا. ایک جگہ پر شروع میں اس کی غلطی آئی، اس کے بعد تینوں سوال میں جہاں اس کو 1.5 2 صفحے پڑھائے گئے بغیر غلطی کے، ماشاءاللہ اس نے قرآن کی تلاوت کی. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. حالانکہ یہ گجراتی زبان سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے گجراتی لوگ ان سے ہے دال ہے تا ہے یہ ادا نہیں ہوتا ہے، ٹاٹا کمپنی ہوتے ہیں. راہ ہے وہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہم کو پڑھاتے تھے تو وہ بہت اچھے قاری تھے، لیکن وہ جب پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تھے تو راہ ادا نہیں ہوتا تھا. جی تو اس لیے یہ قرآن کا اعجاز ہے. کمال قرآن کا ہے کہ اللہ رب العزت زبان پر ایسے جاری کرتا ہے. ہمارے یہاں آسام کے بچے پڑھتے ہیں تو ان بچوں کو ان سے چ نہیں ادا ہوتا ہے. اب اس کو پوچھو دوپہر میں کیا کھایا تو بولتا ہے ساول. مچھلی نہیں بولے گا، وہ بولے گا موسلی. تو ہر جگہ پر جتنے بھی، اب جیسے بہار کے ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ پوچھو اس کا نام شمشاد ہے، اس کو پوچھو آپ کا نام کیا تو بولے گا سمساد. اس سے شین ادا نہیں ہوتی ہے. تو ہر جگہ پر ایسا کوئی نہ کوئی، عربوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں ہر جگہ سناتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ عمرے پر گیا تو وہ مصری لوگوں کا ایک ٹولہ تھا، وہ لوگ طواف کر رہے تھے، بہت سارے تھے. اب وہ دعا کہ اللہم انا نسألک الجنہ. تو میں ابھی عربی اول میں تھا تو میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں، میں بولا ابا یہ گنا کیوں مانگ رہے ہیں؟ گنا بہت اپنے ہندوستان میں ملتا ہے. تو والد صاحب ہنسنے لگے، کہا بیٹا گنا نہیں مانگ رہے، یہ جنہ کو گنا بول رہے ہیں. تو وہ مصری لوگوں سے جیم نہیں ادا ہوتا ہے، وہ مصری لوگ جیم کو گاف سے بدلتے ہیں. ہم لوگ اسٹیشن پر گئے تو بولتا ہے گدا 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 گدا. میں بولا بھیا گھر میں گدا ہے نا، یہاں کا کچھ چلا رہا ہے تو. تو بولے کہ جدہ جانا ہے تو جدہ کو گدا گدا سے کیا کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں. تو ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پر کمی پائی جاتی ہے. جیسے قرآن میں مجہول پڑھا جاتا ہے تو ہم ایک مرتبہ لبنان گئے تو لبنان کے اندر میں وہ لوگ مجہولی بولتے ہیں. اخیر میں جہاں بھی کچھ بولنا ہو تو اخیر میں آ کر وہ مجہول بولتے ہیں. 2-4 سال ہو گئے تو اس کے کچھ جملے میں نے یاد کیے تھے، میرے ذہن سے ابھی نکل گئے. تو ہر جگہ پر ہمارے سر کو ہی میں کہتا ہوں کہ آپ کے حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ عبد القدیر کو بولیں گے عبد الخدیر، تو ان سے قاف نہیں ادا ہوتا ہے، وہ قاف کو خاص ہی بدل دیتے ہیں. وہ کتنی بھی کوشش کریں. مقرر ہے تو بولیں گے مخرر، قاری صاحب ہے تو بولیں گے قاری صاحب. تو یہ قرآن، لیکن یہ سارے مسٹیک کرنے والے زبان میں مسٹیک کریں گے. اب یہی مصری لوگ جو جنہ کو گنہ بولتے ہیں وہی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ساری دنیا اس پر آشاش کرتی ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو حفاظت کریں گے. کیسے حفاظت کریں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کریں گے. میں آج ایک مضمون میں عجیب بات میں نے پڑھی، اس میں لکھا تھا جیسے ہر ملک کے حدود کے محافظ ہوتے ہیں ان کو مرابط اور فوجی کہتے ہیں، کہا اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جتنے بھی قرآن کے حافظ ہیں یہ سب اللہ کے فوجی ہیں، یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم کو قرآن کے ساتھ منسلک کرے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعجاز ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو کم حق پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوسری فرا جو ترجمہ اور تفسیر کی فرا تھی، فرع اول میں الف اور با کی ترتیب کے جو شروع کے 4 فائزین ہیں، پہلے 4 نمبر کے جو مساہمین ہیں، پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے نمبر سے کامیاب ہونے والے، وہ کلہن مسابقے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے دسمبر میں 22، 23، 24 دسمبر کو جامعہ عقل کوہ کے احاطے میں آل انڈیا لیول پر قرآن کریم کا مسابقہ منعقد ہوگا. اس میں دونوں طرف سے 4 مساہم شریک رہیں گے. ہمارے ایک دوست نے رابطہ کیا، کہا مولانا یہ قرآن کا مسابقہ ہوگا
اور مکمل قرآن میں جس کا پہلا نمبر آئے گا ہماری طرف سے اس کو الٹو کار. ہم نے کہا کہ بھئی ہم لوگ اس کو عمرے کے لیے بھیجیں گے. کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں مسابقے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے انعام دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے قسمت سیٹ ہے. تو کہا کہ نہیں، اس کو الٹو کار ملنی چاہیے. تو 5.5-6 لاکھ روپے کی آتی ہے. کہا وہ کار میں 2 دن پہلے یہاں پر لا کر رکھ دوں گا اور اس کو انعام میں دی جائے. تو ہمارے ایک دوسرے دوستوں نے کہا دوسرے نمبر والے کو ہماری طرف سے اسکوٹر، بائک، اور ثانی اور ثالث کے لیے بھی دوست احباب نے کہا. تو یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ رب العزت اس کتاب اب دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں وہ کار جاتی ہے. اور ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، جو حفاظ جو آل انڈیا مسابقے میں کامیاب اور ممتاز ہوتے ہیں، پچھلے سال قافلہ قرآن مولانا حذیفہ صاحب لے کر گئے تھے. یہ قرآن کے اعجاز کی برکت ہے کہ ان کو باقاعدہ حکومت سعودیہ کی سیکیورٹی کے اندر ان کو جو ہے حجر اسود کا بوسہ دلوایا گیا، ان کو طواف کروایا گیا، ان کو عمرہ کروایا گیا. قرآن کا اعجاز ہے کہ ہمارے ہندوستان کے دیہاتوں کے بچے جو ہے اللہ نے وہاں عرب کے اندر جو ہے ان کو کتنا اعجاز بخشا، اور عربوں نے حضرت مولانا کے ساتھ کتنا جو ہے ان بچوں کو انعام اور اکرام سے نوازا. لہذا آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعہ میں ہونے والے آل انڈیا کو بھی بے انتہا قبول فرماوے اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. جی حضرت. فرع ثانی ترجمہ اور تفسیر کی فراہ میں 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 14 ہے. 14 نمبر کے مساہم آگے آ جائیں. یہ 5ویں نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں. دارالعلوم اصحاب صفہ لال کھیڑی کے طالب علم ہیں اویس شاہ خلیل شاہ. انہوں نے 300 میں سے 288 نمبر حاصل کیے ہیں. مساہم نمبر 16 15 18 11 جلدی سے کھڑے ہو کر آگے آ جائیں، اسٹیج پر آ جائیں. 16 15 18 11. چوتھے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 16 رہی. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے طالب علم ہیں عبد الباسط عبد الکریم رتلام. انہوں نے 300 میں سے 288 نمبر حاصل کیے ہیں اور چوتھے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں. تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 15 رہی. جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع کے طالب علم ہیں سید مجاہد سید پاشا. انہوں نے 300 میں سے 289 نمبر حاصل کرے ہیں اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 18 رہی. مدرسہ دعوت الحق نظیریہ مسجد مالیگاؤں کے طالب علم ہیں. انہوں نے 300 میں سے 293 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الرحمن محمد ساجد. اور فرع ثانی میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر 11 رہی محمد ارمان محمد عارف سیہور. انہوں نے 300 میں سے پورے 300 نمبر حاصل کر کے پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے. ان تمام پانچوں کے پانچوں فائزین کو کلہن مسابقے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ پانچوں مساہمین کلہن مسابقے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. تیسری فرع میں جو مساہم نمبر بولا گیا ہے وہ جلدی سے اسٹیج پر آ جائے. یہاں جاؤ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یقیناً اللہ رب العزت آپ کو احسان کا، عدل کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کر دینے کا حکم دیتا ہے اور برائی، بدی اور بے حیائی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. ماشاءاللہ. فرع ثالث 40 حدیث کی فرع کے مساہم نمبر 26 5 17 16 اور 7 اوپر آ جائے. 5ویں نمبر پر کامیاب ہونے والے مساہم وہ ہیں جن کی نشست نمبر 26 رہی. مدرسہ دعوت الحق نظیریہ مسجد مالیگاؤں کے طالب علم ہیں محمد حذیفہ محمد ساجد. انہوں نے 300 میں سے 289 نمبر حاصل کیے ہیں.
चौथे नंबर पर कामयाब होने वाले मुसाहिम वो हैं जिनकी नशिस्त नंबर 5 रही। जामिया उमर इब्नुल खत्ताब कुंजखेड़ा के तालिब इल्म हैं मोहम्मद मुज़म्मिल इब्ने अमीन नासिक। इन्होंने 300 में से 290 नंबर हासिल करके चौथे नंबर पर कामयाबी हासिल की है। पेज नंबर क्या आपका? मुसाहिम नंबर 5 कुंजखेड़ा के तालिब इल्म हैं। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले वो मुसाहिम हैं जिनकी नशिस्त नंबर 17 रही। अब्दुल हसीब मोहम्मद हबीब मुरवास। इन्होंने 300 में से 293 नंबर हासिल करके तीसरे नंबर पर कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले वो मुसाहिम हैं जिनकी नशिस्त नंबर 16 रही। जामिया इस्लामिया रियाजुल उलूम अनवा के तालिब इल्म हैं मोहम्मद अकील ख़ान अजमेर ख़ान। इन्होंने 300 में से 296 नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल की है। और अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले वो खुशनसीब मुसाहिम हैं जिनकी नशिस्त नंबर 7 रही। जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ के तालिब इल्म हैं मोहम्मद अनस मौलाना साबिर झारखंड। इन्होंने 300 में से 298 नंबर हासिल करके अव्वल नंबर पर कामयाबी हासिल की है। इस फ़रा के अंदर भी जिन मुसाहिबीन के नंबर आए हैं वो 5 के 5 मुसाहिम कुलहिन मुसाबक़े में शरीक होंगे। फ़रे अव्वल में से 4 मुसाहिम और फ़रे सानी और सालिस के 5 मुसाहिम कुलहिन मुसाबक़े में शरीक होंगे। ये तमाम मुसाहिमीन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद स्टेज पर आ जाएं, उनके कपड़ों का नाप भी लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी दर्दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हफ़िज़ 10 आयातिन मिन अव्वल सूरतिल काफ़ि उसिम मिन अद-दज्जाल। रवाहु मुस्लिम रहिमहुल्लाहु तआला। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात करीमा याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा।